لال حویلی پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ جہلم کے چشم و چراغ ہندو گھرانے کے بیرسٹر دھن راج سنگھ سیالکوٹ میں شادی کی تقریب میں بدھا بھائی کو دل دے بیٹھے۔ محبت کی اس کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی۔ دھن راج سنگھ سہگل کو بدھا کے پائل کی آواز اتنی بھائی کہ وہ اسے راولپنڈی لے آئے اور بہڑ بازار میں اس کے لیے ایک حویلی بنائی جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ سہگل حویلی کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دھن راج نے اپنے لیے یہاں مندر اور بدھا بھائی کے لیے مسجد بنوائی تھی، لیکن آج حویلی، مندر اور مسجد کے درمیان بہت سے گھر حائل ہیں۔ طبلے کی تھاپ دل کی دھڑکنوں میں ڈھلی تو بدھا بھائی نے گھنگروں کی جگہ پازیب پہن لی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ حویلی میں آنے کے بعد صوم و صلات کی پابند ہو گئی تھی۔ تقسیم ہند کے وقت دھن راج سنگھ نے حویلی کو بدھا کو سونپی اور خاندان کے ساتھ ہندوستان چلا گیا۔ ادھر عدالت نے حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا اور بدھا کے حصے میں صرف 2 کمرے آئے جہاں آج بھی قفل پڑے ہیں۔ محبت اور حویلی کی تقسیم نے بدھا کو کرچی کرچی کر دیا۔ پریشانیوں نے اس کے گھر کا رستہ کیا دیکھا، یہاں ڈیرے ہی ڈال لیے۔ ایک روز بدھا بھائی کو لکھپتی سمجھنے والے چور چوری کی غرض سے آئے، لیکن کچھ نہ ملنے اور مزاحمت پر اس کے بھائی کو مار گئے۔ بدھا بھائی سہگل حویلی چھوڑ گئی اور پھر کبھی نہ لوٹی۔ نہ کوئی جانتا ہے اور نہ ہی کسی نے جاننا چاہا کہ وہ کہاں گئی اور کیوں گئی۔ بدھا بھائی کے سہگل حویلی سے اچانک چلے جانے پر عجیب و غریب کہانیاں سامنے آنے لگی۔ کسی کو بدھا کے گھنگروں کی جھنکار سنائی دیتی تو کوئی اسے عازیب زدہ کہنے لگا، اور پھر کوئی بھی اس حویلی کو خریدتا نہیں تھا۔ جو خریدتا وہ مر جاتا تھا۔ ایسے ہی 12 لوگ مر گئے۔ بدھا بھائی کے چلے جانے کے بعد اس کے استعمال شدہ کمروں کو بند کر دیا گیا۔ دھن راج کے جانے کے بعد بدھا تنہائی کا شکار ہو گئی۔ باقی کمروں کو رہائش کے لیے کرائے پر دینا شروع کر دیا گیا۔ کافی عرصہ خالی پڑی رہنے والی آسیب زدہ حویلی کو شیخ رشید نے 5 لاکھ میں خریدا اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا۔ اس حویلی کی بالکونی نے بھی بہت شہرت پائی۔ اس بالکونی نے کئی ممتاز سیاستدانوں کو دعوت سخن دی۔ نواز شریف، الطاف حسین جیسی ممتاز شخصیات نے اس بالکونی میں کھڑے ہو کر عوامی اجتماعات سے خطاب کیے۔ شیخ رشید نے اس حویلی کی تزئین و آرائش میں خاص دلچسپی لی اور اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسے ایک نیا نام اور رنگ دیا، لال حویلی۔ شیخ رشید کی سکونت نے حویلی کی رونقیں لوٹا دی۔ ایک روز ایک اعلیٰ افسر حویلی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ اس کی ماں بدھا کی حویلی ہے۔ بدھا بھائی کو حویلی سے گئے مدت ہو گئی، لیکن حویلی سے جڑی پراسرار کہانیاں آج بھی نئے رنگ لیے موجود ہیں۔ شیخ صاحب ان کہانیوں کو نہیں مانتے۔ ایسے سوالات پر وہ ایک شعر ضرور سناتے ہیں کہ سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے اب۔ بدھا بھائی کے لیے بنوائی گئی سہگل حویلی کئی برس گمنامی میں رہنے کے بعد لال حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔